بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اشاد بھٹی جو کہ جیو نیوز کے تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے علماء سے ملاقاتیں کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے مختلف علماء دین سے جو کہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں سب سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کے اعتقادات جاننے کی کوشش کی ہے اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس سے صرف فائدہ یہ ہوگا کہ نئی نسل کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے پیچھے جو تفرقہ بازی ہے اس میں کن کن لوگوں کا مفاد مضمر ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے ملاقات کی سید شہنشاہ نقوی صاحب کے جو کہ اہل تشیع کے نامور شخصیت ہیں۔ ان سے انہوں نے سوال کیا کہ شیعہ مسلک کب سے چلا آ رہا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ ظاہر ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا نظریہ، میرا مسلک، دوسرے الفاظ میں اس کا تفرقہ یہی سچا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو شہنشاہ نقوی صاحب نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، جبکہ مکمل غلط ہے۔ اہل تشیع اس وقت وجود میں آئے جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو جن جن لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا وہ شیعہ علی، اور جن جن لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا ان کو شیعہ معاویہ کہا جانے لگا۔ وہاں صرف پہچان کی حد تک تھا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جو لوگ شدت کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرنے لگے اور ان کی ولایت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگے وہ شیعہ علی ٹھہرے۔ باقی جو درمیان کے لوگ تھے اگرچہ وہ اہل بیت سے محبت بھی کرتے تھے وہ اہل سنت والجماعت کہے جانے لگے۔ دیکھیے کس طرح پینترا بدلتے ہوئے اپنی ناکامی کو چھپاتے ہوئے شہنشاہ نقوی صاحب نے جواب دیے ہیں اور کیسے کیسے سوالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، یہ آگے سے چل کر آپ کو سب دکھائیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قرآن میں فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہے قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت ہیں، ان پر سختی مت کیجیے گا، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر اہل شام کی طرف سے سختی کی جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سوال جواب اور نوک جھوک ہوتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ شیعہ مسلک یا شیعہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ مسلک کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ 80 حدیثیں میں نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی تھیں، اور اب تو بہت بڑی تعداد میں علماء اہل سنت نے اس موضوع پر کام کیا ہے، کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ خاص طور پہ ابھی پچھلے دنوں جو پنڈی اسلام آباد کے ایک بزرگ عالم دین نے کتاب لکھی ہے کہ اہل سنت حدیثوں کی کتابوں میں، احادیث کتب اہل سنت میں، کتب احادیث اہل سنت میں شیعہ روات، شیعہ راوی جو نبی مکرم سے روایت لیتے ہیں، سرکار دو جہاں سے حدیث سنتے ہیں اور وہ پھر اس کو نقل کرتے ہیں، اور جس حدیث کا راوی شیعہ ہے اور وہ نبی سے سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ شیعہ، اس کی شناخت، اس کا عنوان، اس کی پہچان بے حیثیت شیعہ وہ رسول اللہ کے زمانے سے تھی اور مولا علی کے زمانے سے تھی۔ تو میرا ہی نہیں بلکہ ہمارے تعلیمات کا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ عنوان جو ہے وہ نبی کے زمانے سے ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم جیرانی فی الجنہ۔ میں اب یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کتب اہل سنت میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ مفتی شاہ حمزہ صاحب نے عقیدہ ظہور امام مہدی کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہی عقیدہ ظہور مہدی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس عقیدے کو صرف شیعہ حضرات ہی نہیں بلکہ اہل سنت بھی امام مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے روات کا ذکر کیا ہے اور جرح و تعدیل کیا ہے راویوں کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس میں بعض راوی شیعہ ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو نبی سے نقل کیا ہے۔ تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہاں یاد رہے کہ آج کا شیعہ اور اس وقت کے شیعوں میں فرق ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ آپ ظاہر ہر شیعہ
ہر سنی، ہر مسلمان، ہر انسانی مختلف ہوتا ہے، جی جی، کوئی کسی جیسا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہنا کہ بعد کی ایجاد ہیں یا بعد میں کوئی مذہب بنا، مسلک بنا، نہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلا عنوان ایک اچھا مسلمان، ایک بہترین اسلام کی تصویر تشیع ہے. لیکن سر شیعہ کتابوں میں ہے کہ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ نامور شیعہ مورخ ابو عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب میں معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین جو المعروف رجال الکشی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا. اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختیار کیا. یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کی تکفیر کی. اسی بنا پر شیعہ مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ ازم یہودیت سے ماخوذ ہے. جی، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس روایت کی ہم تردید کرتے ہیں، اس دعوے کی تردید کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ احادیث کی کتابوں میں اختلافی احادیث یا نوادر احادیث یا مجعول حدیث یا جعلی اور موضوع احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے تو کوئی بھی مسلک بچا ہوا نہیں ہے کہ جس کے اندر کمزور چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ آپ کا ہے سر؟ جی ہمارا ہے. آپ ہمیں بحر الانوار کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، مگر میں تو آپ کو اپنی ان کتابوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جس میں عبداللہ ابن سبا کو امام علی علیہ السلام نے جلانے کا حکم دیا، زندہ جلانے کا. جی میں اگر نامور جو شیعہ مورخ ہے، شیعہ جید عالم ہے، علم الکلام کے ماہر اور فلسفی ہیں، ابو القاسم حسین بن روح نوبختی اپنی کتاب فرقہ الشیعہ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ پر تان و تشیع کا آغاز کرنے والوں میں سے تھا. اس نے لوگوں کو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا کام کرنے کو حکم دیا. حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ نے اسے گرفتار کرنے کو حکم دے دیا. اسے گرفتار کر کے لایا گیا. اعتراف کرنے پر حضرت علی نے اسے قتل کرنے کو حکم دیا، مگر لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ایسے شخص کو قتل نہ کریں جو اہل بیت سے محبت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جلا وطن کر کے ایران کے شہر مدائن کی طرف بھیج دیا. جی ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہ شخص ضرور تھا، ایک وجود ہے اس کا، مگر نہ ہماری کسی کتاب میں، یعنی میں موٹی دلیل دے رہا ہوں، اگر عبداللہ ابن سبا ہمارا بانی ہے تو ہم اسے حدیثیں لیں نا، ہم اسے روایات کو نقل کریں نا. ہماری کسی معتبر خاص طور پہ عقائد کی کتابوں میں اور احکام کی فقہ کی کتابوں میں عبداللہ ابن سبا سے کوئی روایت نہیں لی جاتی. نوبختی کے مطابق یہ یہودی تھا اور اسلام قبول کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ کا معتقد ہو گیا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کی امامت و ولایت کی فرضیت اور آپ کے دشمنوں سے برائت کا عقیدے کا پرچار کیا. یہ دعویٰ ہے نا، دیکھیں یہ دعویٰ ہے ان کا. نوبختی آپ کا بہت نہیں، بڑا. ہمارا ایک عالم تو دعویٰ نہیں کرے گا، ہمارا ایک عالم تو ہمارا مذہب بیان نہیں کرے گا. جمہور ہمیشہ بیان کرتے ہیں، اکثریت علماء کسی مذہب کے مسلک کے اس مذہب اور اس مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک عالم نے نہیں، میں تو ابھی اگر آپ اس طرح سے گفتگو کریں گے تو تحریف قرآن کی آپ میرے یہاں لے آئیں گے روایات کہ آپ کے یہاں محدث نوری نے قائل ہوئے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہے. ٹھیک ہے، تو میں 4 حوالے آپ کو دے دوں گا کہ اہل سنت کے علماء نے بھی تحریف کی گفتگو کی ہے. حضرت صحابہ اکرام میں بعض شخصیات قرآن کی بعض آیات کے جو ہے وہ زیادہ ہونے اور کم ہونے کے دعوے دار ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت فرض کریں کہ عالم تشیع، آج کے عالم تشیع، آپ اس وقت عالم تشیع کیا عبداللہ ابن سبا کو آن کرتا ہے؟ عبداللہ ابن سبا کو ہم آن نہیں کرتے، ہم اس سے دین نہیں لیتے، ہم اس کی مذمت کے قائل ہیں، ہم اس کی لعن کے قائل ہیں، ہم اس کی لعنت کے قائل ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مذہب کا بانی اس کے مذہب کے ماننے والے اسی کے اوپر لعنت کرتے ہوں، ہم یکسر اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کو ضال اور مضل سمجھتے ہیں. ائمہ اہل بیت نے اس کی مذمت کی ہے. مولا علی کا جو آپ نے واقعہ سنایا، اس کے علاوہ بھی ائمہ اہل بیت نے، امام علی نقی علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات ہیں. ہمارے ہاں اس شخص کی سب سے موٹی بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اس سے دین نہیں لیتے. ہمارا اگر بڑا ہوتا، ہمارا اگر سربراہ ہوتا تو ہم اس سے دین لے رہے ہوتے، ہم اس سے مذہب اور دین نہیں لیتے. سر